السلام علیکم۔ نصیب بے شک اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اطاعت کی ایسی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اور اپنے علاوہ ہر چیز کا خوف دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے، اور ہمیں دین کے خدمت کاروں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بد اخلاقی، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور تکبر کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، بدگمانی، بہتان، بری خواہشات سے بچا۔ اے اللہ ہمارے لیے نیکی کرنے کے راستے آسان کر، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر تجھے یاد کرنے اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے تمام فوت شدہ رشتہ داروں اور مسلمانوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما۔ اے اللہ کفار و مشرکین پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، قرض داروں کو قرض کی مصیبت سے نجات دے۔ اے اللہ اس رمضان اور اس کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اور ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صدقے خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بے شک تیرے لیے ہی روزے رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا رحمان، یا رؤوف، یا مالک ملک، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہم یہ تیرے عاجز اور گناہگار بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہم بہت سے ہکار ہیں، بدکار ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں شاید کوئی نیکی بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس پر ہم فخر کر سکیں، کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جس سے ہم تجھے خوش کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جس میں خود نمائی تھی، جس میں ہماری ذات دوسروں سے بہتر سمجھی جا سکتی۔ ہماری عبادتیں ریاکاری سے پر تھی، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم نے تیرے دین سے بد عہدی کی، ہم نے تیرے احکامات نہیں مانے، ہم نے کھلم کھلا دینی شاعر کا مذاق اڑایا، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو یہ سوچ کر کی کہ ہمارے نام کی تشہیر ہو، ہمیں لوگ اچھا سمجھے۔ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کرنے کا سوچا بھی نہیں جس سے ہم تیری خوشندی حاصل کر سکیں۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، ہم دن میں 5 مرتبہ اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور یہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حکمرانی تیری ہے، تو بحر و بر کا مالک ہے، تو مالک ارض و سما ہے، تیرا ایک اشارہ ہو تو سب کچھ ہو جائے، تیری نگاہ کرم سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، جب بھی قوموں نے تیرے احکامات سے منہ موڑا تو تیری غیرت جوش میں آئی، اور تو نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے تیرے نبی کی بات پر عمل نہ کیا تو انہیں تو نے غرقاب کر دیا۔ عاد اور ثمود کی قومیں تباہ ہو گئی کہ انہوں نے تیرے احکامات سے روگردانی کی۔ ہم اس دام میں مبتلا رہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہم ہر قسم
قسم کی تباہی سے بچے رہیں گے، لیکن پاس خود اعتمادی میں ہم نے ہر وہ کام کیا جو تیرے غصے اور ناراضگی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس میں سے سب سے بڑا جو قصور ہم نے سرزد ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے سود کو جائز قرار دے دیا، ہم نے سود کو منافع کا نام دے دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ ہم یہ فراموش کر بیٹھے کہ تو نے تو کہا ہے کہ جس نے سود کا لین دین کیا اس نے تجھ سے لڑائی مول لی۔ اس لڑائی میں ظاہر ہے نقصان ہمارا ہی ہونا ہے۔ ہم نے ان ممالک سے قرضے لیے جن کا کام یہی تھا کہ وہ غریب ممالک کو سود پر قرض دے دے اور بعد میں بہت کچھ وصول کر لیں۔ ہمارا سارا سرکاری اور غیر سرکاری نظام ہی سود پر انحصار کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہوئے اس بات کو قطعاً طور پر مد نظر نہیں رکھتے کہ ہم یہ منافع حاصل کر کے تجھ سے کھلم کھلا جنگ کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام نازل کیا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے چاہا ہے، لیکن ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم فرعون اور حامان کے راستے پر چلتے ہیں، ہم تکبر اور برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم چھوٹوں سے محبت سے پیش نہیں آتے، ہم والدین کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنے عزیز و اقارب کا حق مار لیتے ہیں، ہم یتیموں پر رحم نہیں کرتے، ہمارا بس چلے تو ہم یتیموں کا مال بھی ہڑپ لیں۔ بس چلنے کی بات نہیں ہے، دراصل یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، ہم چور بازاری کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ رشوت کا بازار ہمارے ہاں ہر وقت گرم رہتا ہے، بغیر پیسہ دیے ہوئے یا لیے ہوئے کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی کسی کی التجا پر کان نہیں دھرتا، یہاں تک کہ لوگ جھوٹ اور فراڈ سے پیسے بناتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ اوپر کی آمدنی سے بنایا ہے۔ کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ہم روزمرہ کی ان باتوں سے تجھے ناراض کرنے کے لیے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو اپنی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، تو سائل سے خوش ہوتا ہے، تو سائل کی التجا کو سنتا ہے، کسی کی دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت پہ یقین ہے، تو اپنی مخلوق کو نہیں بھول سکتا۔ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ ہمیں تیری کبریائی سے یہ امید ہے کہ تو ہماری خطائیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، تو کرم فرما۔ اس وقت پوری دنیا تیرا کرم مانگتی ہے، وہ بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں جنہوں نے شاید کبھی تجھے بھولے سے بھی یاد نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم تجھے یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اتنے ہی خطا کار ہیں جتنے دوسرے ہیں، ہم بھی اتنے ہی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں جتنے دوسرے ہیں۔ شاید دوسروں کی حالت ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، لیکن ہم اپنے تئیں کسی طور پر دوسروں سے بہتر نہیں پاتے۔ اس سب کچھ کے باوجود ہمیں یہ آسرا ضرور ہے کہ ہم تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی کوئی انتہا نہیں، ہماری ریاکاری حد سے گزری ہوئی ہے، ہمارا جھوٹ، فریب، مکر سب کچھ بہت زیادہ ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن تیری رحمت کا بھی کوئی شمار نہیں۔ تیری رحمت ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال سکتی ہے۔ دنیا میں جب کوئی سائل کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کی حاجت روائی ایک مرتبہ کر دے تو دوسری مرتبہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن تیرا تو معاملہ ہی مختلف ہے، جتنی مرتبہ تجھ کو پکارے گے اتنی ہی مرتبہ جواب ملے گا۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچا، ہمیں بری موت سے بچا، ہمیں برے امراض سے بچا، ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھ جن سے تیرے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبولیت بخش دے۔ یا اللہ، اس وقت مسلمان جن مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان مشکلات کو دور فرما، امن عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بدحال ہیں ان کی بدحالی دور فرما۔
اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا اور انہیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں نفع بخش علم، اچھے اخلاق اور تقویٰ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں نیک اور صالح بنا دے اور انہیں بھٹکنے اور پھسلنے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کے دلوں کو گناہ سے پاک کر دے۔ اے اللہ انہیں ظاہر اور پوشیدہ بیماریوں سے بچا کر صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما، اس پر قناعت عطا فرما اور حرام چیزوں سے بچا۔ اے اللہ انہیں دنیا کے تمام حادثوں، ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے بچا۔ اے اللہ انہیں بری صحبت، بری عادتوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ انہیں لوگوں کے نفس اور شیطان کے شر سے بچا کر سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ہر حاسد کے حسد سے بچا کر رکھنا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہماری عمروں کے آخری حصے کو بہترین حصہ بنا دے اور ہمارے آخری عمل کو بہترین عمل بنا دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا اور شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز، روزہ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ نزاکت زبان سے کلمہ نصیب فرمانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شفیع فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ روز قیامت ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر سے فیض فرمانا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پانی نصیب فرمانا اور ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان کر دینا۔ اے اللہ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے ہماری پردہ پوشی فرمانا اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کی دائمی خوشی عطا فرما۔ آمین۔ اپنی رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اے پروردگار، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔